دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ دیکھو لوگوں، میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ۔ تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی۔ تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے۔ اب دیکھو وہی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو۔ انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا، کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا۔ تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے؟ اگر وہ کہتی کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا، بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی۔ اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے۔ نہیں نہیں ایسی اتنے نہیں کرنی ہے تو آرائی نہیں ہے، نجد بارائیاں نہیں دیونی جب بڑھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڑھیاں ویکھیاں جنہ دی شادی نہ ہوئی، کیوں جی اسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڑھیاں مر گئیاں بغیر شادی۔ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی۔ تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی، تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں، تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا ہوں۔ تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط؟ پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول نہیں کرواتے؟ اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں اتھے ہی کریں گے، اتھے ہی کریں گے۔ قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو، تمہارے غلام بن جائیں گے۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ۔ تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت۔ غریب دا تا دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوندا ہے، ایک مٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا۔